أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ایمانی ساتھیوں اور اسلامی ناظرین، آج کے اس مطالعے کا ٹاپک جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 کا جائزہ ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا احکامات ہیں اور ہم اس سے کیا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحیم اور رحمان ہے، جو رحمان اور نہایت رحیم ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یا ایھا الناس، اے لوگوں. یہاں لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. ابھی تک کا جو اس سورے میں مضمون چلے جا رہا تھا وہ ایمان والوں کا اور منافقین کا درس چل رہا تھا. اب یہاں سے عوام الناس، تمام لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے. پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ، پھر اس کا مطالعہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا. یا ایھا الناس، اے لوگو. یا حروف ندا ہوتا ہے. ناس لوگ، اے لوگو. اعبدو عبادت کرو. ربکم تم اپنے رب کی. الذی جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا. والذین اور وہ لوگ جو من سے قبلکم تم سے پہلے. لعلکم تاکہ تم. تتقون تم پرہیزگار ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا لفظی ترجمہ. اب اس کی ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں. اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، اور اس کی عبادت اس لیے کرو کہ تم پرہیزگار بن سکو. یہ بات واضح ہو گئی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو، تم اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیوں کرو؟ اس لیے کرو کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم سے کہا کہ تم عبادت کرو تو ہمیں عبادت کرنی ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ تم عبادت نہ کرو تو ہمیں عبادت نہیں کرنی چاہیے تھی. تو کیونکہ یہاں ایمان اور متقی اور پرہیزگار ہونے کی
دلیل ثابت کی جاتی ہے کہ اگر تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے تو وہ تمہارا رب ہے، اور اگر تم سے پہلے لوگوں کو کسی نے پیدا کیا ہے تو وہ تمہارا اور ان کا رب ہے۔ تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ تم اس کی عبادت کیوں کرو؟ اس لیے کہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ اور فرما بردار بن جاؤ۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ قرآن مجید میں دلائل توحید بیان کی جا رہی ہے۔ اس آیت میں دلائل توحید بیان کی جا رہی ہے کہ مدینہ میں موجود 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں سے مشترکہ، اس سے پہلے 3 طرح کے لوگوں کے ساتھ بیان بازی ہو چکی ہے، تو اب یہاں پہ مشترکہ تمام لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ انہیں اسلام کی بنیادی دعوت کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ تم لوگ یہ خوب جانتے ہو کہ اللہ ہی نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زمین کو مستقر اور آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا کہ تم زمین میں دوڑتے پھرے چلے جاؤ اور اپنی زر معاش کو تلاش کرتے جاؤ، اور آسمان سے استفادہ یہ لو کہ تم آسمان سے جو بارش برستی ہے اس سے زمین میں تمہارے لیے روزی روٹی اگتی ہے۔ اس لیے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا کہ کوئی سیارہ اوپر سے گر کر زمین کو تہس نہس نہیں کر دیتا۔ پھر تمہاری تمام ضروریات زندگی اسی زمین سے وابستہ کر دیں، اور گاہے گاہے آسمان سے بارش برسا کر تمہارے کھانے پینے کی چیزیں اور پھل وغیرہ بھی وہی تمہیں مہیا کرتا ہے۔ تو پھر تمہیں عبادت بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے اور کسی دوسرے کو اس کے اقتدار و تصرف میں شریک سمجھ کر اس کی عبادت نہ کرنی چاہیے۔ اسی صورت میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تم عذاب اخروی سے بچ سکو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔